Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today we will start another book that is language, English language course. This is very easy, very easy. You have here only 3 chapters. फिर आपको भी ये पढ़ना है सेकंड या थर्ड में. ये जरूर है, मतलब हर किसी को कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पढ़ना है. जिधर फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स है, ये हर किसी को पढ़ना है. आपको कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर इनको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा. हाँ, सबसे एक है आपके यहाँ ओनली थियरी इंट्रेस्ट है, 2 है लिटरेचर के और 1 है ग्रामर का, है ना. तो आप लोगों ने लिटरेचर का पढ़ा है, एक पोइट्री पढ़ी है और दूसरा शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है ना. तो अगर हम थोड़ा रिविजन करेंगे उसमें, हाँ, पोइट्री में यहाँ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बोले ये आपने पढ़ा है. पहले मुझे बताओ पोइट्री क्या होती है, जल्दी जल्दी. पोइट्री में क्या मतलब, पोइट्री और प्रोज में क्या फर्क है, समझ रहे हैं? मतलब हाँ, पोइट्री और वेरी गुड. Anybody else? In short, I will not say mine. I will say of William Wordsworth. Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings and emotions recollected in tranquility. Poetry में क्या होता है, वहाँ spontaneous by his own. ये खुद जो पोइट्री होती है, ये पोइट ये खुद ही इरफान पोइट होते हैं. Spontaneous क्या होता है, ओवरफ्लो, उनको फ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है. जैसे सिंटेक्स को ओवरफ्लो होता है ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. फिर जब पानी वाटर की टंकी से बह जाता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मत कर सकते. इसी तरह जब इमोशंस ज्यादा होते हैं, जज्बात ज्यादा होते हैं, समझ रहा है? किसके जज्बात, आपको मैंने पहले ही कहा है, इमोशंस कहां से होते हैं, हार्ट से. कश्मीर में हिटलर पर दिल फटना सुना ये वाल, समझ रहा है? वही सपोर्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. ये फीलिंग्स होते हैं बात कौन से वाले, पावरफुल, बहुत खतरनाक होते हैं. पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. उसके लिए काम चाहिए, पीस चाहिए. है तो मुझे आप यहां ज्यादा इसके बारे में नहीं कहना है. हमारा जो पहला है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्या है, इन शॉर्ट आपने पढ़ा है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन था, पॉइंट. ये तो मालूम है. कहां का पॉइंट, क्या हुआ आपको, कहां का पॉइंट, यूएसए का, कहां का है ना, आपने कहा क्या हुआ आपको. हाँ, अब हाँ, ही वॉज ए नेचर पॉइंट. उसने ज्यादातर नेचर में ही, नेचर के बारे में लिखा है. तो जो हमें यहाँ है, हाँ, द रोड नॉट, हाँ, मेरी बात सुनो. द रोड नॉट टेकन. मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि हमें टाइटल से ही मालूम होता है ये किसके बारे में है ना. कहा ना मैंने बार बार, टाइटल वर्क लाइक साइन बोर्ड. टाइटल वर्क लाइक अगर किसी जगह एस के लिए लिखा हुआ होगा, हम वहां क्या करने के लिए जाते हैं, चाय पीने के लिए. क्या करने के लिए, आपको किसने कहा वहां कॉल करने के लिए जाते हैं, किसने कहा, वहां बोर्ड लगा हुआ है ना, बोर्ड से आप मालूम हो ना. इसी तरह यहां टाइटल से ही मालूम होता है ये किसके बारे में है. ये किसके बारे में होगा, द रोड नॉट टेकन. ये एक दरिया के बारे में है. किसके बारे में होगा, है ना. जैसे आपने 11th में पढ़ा, आप ये पापा एंड शूटर पढ़ा ना, वो किसके बारे में था, एक फार्मर के बारे में. शूटर किसके बारे में था, एक फादर और एक लवर के बारे में था ना. हाँ, था या नहीं था. आपने वो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा पापा एंड शूटर. अच्छा, 12th में पढ़ा वो आफ्टर 20 years, बॉब एंड जिम आफ्टर 20 years. आपने नहीं पढ़ा. चलो आपको वो इंग्लिश हुआ होगा, इसलिए आप कंफ्यूजन होगी. हाँ, मेरी बात और पूछे. मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइटल से ही हमें पता चलता है ये किसके बारे में है.
یہ کس کے بارے میں ہے؟ the road not taken. ہاں میری بات سنو، ایکچولی کیا ہوتا ہے، مگر میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے پوئٹری میں آپ کو یاد رکھنا ہے پوئٹری ہیز ڈیپر میننگ. پوئٹری میں مطلب ڈیپر، یہاں سپرفیشل میننگ، اور یہ میوزیکل ہوتی ہے. میوزیکل جیسے ہم گانا گاتے ہیں نا، جو میوزک ہوتا ہے نا یہ ہمارے ہارٹ کو پکڑتا ہے نا، دل میں کچھ ہوتا ہے نا، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. اور جو یہ پوئٹری ہوتی ہے، جو میوزک ہوتا ہے، یہ کانوں کے لیے ہوتا ہے، کانوں کو مزہ آتا ہے نا سننے میں، وہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. تو یہ جو دا روڈ ناٹ ٹیکن، یہاں اگر ہم سپرفیشلی دیکھیں گے، پھر ڈیپر میں دیکھیں گے، یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں نریٹر ہوتا ہے یا کوئی مطلب آدمی ہوتا ہے، وہ ایک جنگل میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہاں؟ کون؟ ایک آدمی ہے نریٹر، وہاں وہ کہہ رہا ہے میں کس راستے سے جاؤں گا. وہاں دو راستے ہوتے ہیں. کتنے راستے؟ کہاں؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں. ایک راستہ ہوتا ہے جہاں سے لوگ، اس کو لگ رہا ہے کہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں جو آپ کو معلوم ہے جہاں سے لوگ جاتے ہیں نا، وہاں وہ زمین، وہاں وہ زیادہ گھاس واس نہیں ہوتا ہے. دوسرا راستہ ہوتا ہے وہاں سے اس کو لگتا ہے زیادہ لوگ نہیں چلے تھے، کیونکہ وہاں ہر جگہ گھاس ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ وہ سمجھ آ رہا ہے. ہاں. اب وہ یہ کہہ رہا ہے آپ میں کس راستے سے جاؤں گا. یہ سپرفیشلی اس کی مطلب سٹوری ہے، سپرفیشلی. پھر وہ ایکسپٹ کرتا ہے جس راستے سے زیادہ لوگ نہیں چلے وہ وہی راستہ ایکسپٹ کرتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جس راستے سے لوگ زیادہ چلے گئے تھے اس راستے سے وہ نہیں جاتا ہے. یہ سپرفیشلی سٹوری ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ سٹوری نہیں، پوئم ہے. اب اس کی ڈیپر میننگ کیا ہے؟ ڈیپر میننگ آپ کو معلوم ہے، ہم اس دنیا میں ہیں، ہم ایک جنگل میں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ہے نا؟ مگر کرنا وہی چاہیے جو کسی نے نہیں کیا ہوگا، یعنی کہ ڈسکوری کرنی چاہیے، نئی نئی چیز دریافت کرنی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ زندگی میں نئی چیز کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے وہ کیا، آپ کے کزن نے ملک لیا تو آپ کو بھی ملک لینا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے جو آتھر یہاں ہے یہ کہہ رہا ہے میں نے ایکسپشنل کیا ہے. جو سب لوگ کرتے ہیں میں نے وہ راستہ ایکسپٹ نہیں، میں نے کوئی نیا راستہ ایکسپٹ کیا ہے. ایکچولی یہاں اگر ہم دیکھیں گے یہ آٹو بایوگرافیکل ہے. یہ پوائٹ کی طرف یہاں اشارہ دیتا ہے کہ پوئٹری نے زندگی میں پوئٹری سلیکٹ کی ہے ایز اے پوائٹ. سمجھ رہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بھی کہا ہر کوئی پوائٹ نہیں بن سکتا ہے. اٹ از ویری، یہ وہ والا پوائٹ نہیں ہے. کسی نے کسی کو کہا ہے چلو شعرا بجاؤ، بکری چلی پہاڑ پر، واہ 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 واہ، ارشاد ارشاد کہتے ہیں لوگ. پھر کہا پھر اتنی، کیا یہ شعر ہے؟ میں نے ابھی کہا آپ کو کہ شعر اس کو کہتے ہیں، پوئٹری اس کو کہتے ہیں which has deeper meaning, which has deeper meaning, which is rhythmic, which attracts our heart. سمجھ آ رہا ہے؟ تو مطلب یا آپ وہاں واش روم میں ہوتے ہیں، آپ صابن لگاتے ہو تو گانا گاتے ہیں، کیا ہم اس کو پوئٹ کہیں گے؟ باتھ روم پوئٹ. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کہ پوئٹری میں اس میں وزن ہونا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس نے مطلب یہی اختیار کیا ہے زندگی میں جو کسی نے نہیں کیا ہے، جو زیادہ لوگوں نے نہیں کیا ہے. تو یہی اس کا کہنے کا اہم مطلب ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. مگر آپ کو معلوم ہے جب ہم کوئی بھی راستہ زندگی میں چوز کرتے ہیں نا، پھر ہم سوچتے ہیں کیا ہم نے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے کہتے ہیں نا، مگر جو کیا ہے سو کیا ہے، پھر ہم واپس نہیں کر سکتے. سچ میں آپ نے کسی نے کوئی سبجیکٹ، مثال کے کسی نے کمیونیکیشن سیکھ رکھا ہے، کسی نے لینگویج، آپ اس وقت میں نے یہ کیوں کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، مگر جو ہم مطلب لاسٹ میں ہم نے کیا ہے وہ ہم پھر نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آیا؟ یہی یہاں ہے. اس کے اب میں تھوڑا آپ کو کوشچن دکھاؤں گا جلدی. سمری تو میں نے آپ کو کہا ہے، آپ جو سمری میں نے کہی ہے وہ یہی ہے. اب اس کے کوشچن دیکھو جلدی. What is the conflict the poet faces? Poet ہاں پہلے ایک بات سنو، میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وہاں ایگزام میں دیکھنا چاہیے کہ کوشچنز میں کتنا لکھنا ہے. جتنا لکھنا ہے اتنا ہی لکھو. سمجھ رہا ہے؟ یہاں پہلے دیکھو آنسر دا فالوئنگ ان سنگل ورڈ فریز اور سینٹینس. ایک ورڈ میں باقی نہیں، ایک ورڈ میں ایک فریز میں یا زیادہ سے زیادہ ایک سینٹینس میں جواب دینا ہے، زیادہ نہیں. آپ کیا ہے
व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट इन द पॉइंट, इसको क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाँ कौन सा रास्ता चूज करेंगे, बस विच रोड टू सिलेक्ट, बस समझ आ रहा है ना जी। जिस कहते हैं सेटिंग ऑफ द पोएम, सेटिंग का माने है ये पोएम कहां स्टार्ट हो गई है ना, इन द फॉरेस्ट, इन द वुड, बस समझ आ रहा है नहीं है ना पता सा। व्हाई डज द पोएम से दैट द सेकंड रोड हैड द बेटर क्लेम, ये कह रहे हैं कि जो सेकंड रोड था, पहला रोड वो था जहां से सब लोग चले गए, सेकंड रोड जहां से ज्यादा लोग नहीं चले गए। मैंने भी कहा आपको मतलब हर हमेशा नया करना चाहिए, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, हाँ। व्हाट डज टाइपिंग द रोड नॉट टेकिंग सिंबलाइज, अब वो रास्ता जो इसने सिलेक्ट नहीं किया है, एक तो ये तो सीधी सी बात है, एक ही टाइम इंसान दो रास्ते सिलेक्ट नहीं कर सकता है ना, एक ही कर सकेगा, या आपको मिसाल के लिए काले जाना है या और किसी जगह जाना है, या बिल्कुल कौन सा ये वाला वाइडर फिफ्थ वन, वो तो मैं भी कह रहा हूं, व्हाट डज टेकिंग द रोड नॉट टेकिंग सिंबलाइजेस, जो इसने रास्ता इख्तियार नहीं किया है, जो एक ही रास्ता इख्तियार किया ना है सेकंड वाला, जहां से लोग नहीं चले गए, एक तो उसने आप छोड़ा ना, कौन सा वाला जहां से लोग चले गए फर्स्ट वन, अब उसका मायने क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस यही है कि मतलब कि जहां से ज्यादा लोग जाते हैं, जो ज्यादा लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, मिसाल के लिए आप क्या करते हो, आप टीवी में देखते हो या फैशन, लोग ऐसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, मैं ज्यादा ही दिखा रहा हूँ, ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, आपको समझ में आया, ये करते हैं, आप भी करते हैं, समझ आ रहा है, तो क्या फायदा है, आप अपने आप को मतलब डेवलप करो, ये नहीं कि लोगों को इमिटेट करो, लोग ये नकल करते हैं, समझ आ रहा है, हाँ आप यही सर कहने का मतलब है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 150 वर्ड्स, इसमें तो 150 वर्ड्स है कि आप कोई लिखेगा 1 सेंटेंस, उसको थोड़ा मार्क्स आएंगे, कोई लिखेगा 500 वर्ड्स, उसको तो मार्क्स कम मिलेगी, अगर ज्यादा लिखेगा, जितना कहा है उतना ही। हाँ क्या कह रहे हैं, व्हाट डज द पॉइंट, व्हाट वर्ड्स डज द पॉइंट यूज टू अलाउ अस टू शेयर द ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस। हाँ अब हमें यहां कहता है कि पॉइंट ने देखो क्या है, व्हाट वर्ड्स डज द पॉइंट यूज, पॉइंट ने कौन से वर्ड इस्तेमाल किए हैं टू अलाउ अस टू शेयर द ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि अब उसने कौन सा रास्ता एक्सप्लोर किया है जहां से कोई नहीं चला है ना, अब उसकी एक्सपीरियंस वहां क्या कैसे हासिल होगी। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हर हमेशा एक ही मतलब चीज नहीं करना चाहिए, कभी कभी नया भी करना चाहिए, मतलब जो बाकी लोगों ने नहीं किया हुआ होगा, समझ रहा है, समझा, लोगों को इमिटेट नहीं करना चाहिए, लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए, इंसान ऐसा होना चाहिए, लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, लोग आपके पीछे आने चाहिए, आप लोगों के पीछे नहीं भागने चाहिए, समझ रहा है, तो वही इसका कहने का मतलब है, आपने ज्यादा ध्यान नहीं कह रहा हूं। हाँ, carefully examine the last stanza and explain what the speaker means by the line somewhere ages and ages hence, यानी कि लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन जो इस पोइम में है वो है somewhere ages and ages hence, इससे कहने का मतलब वहां क्या है। अब मैं यहां से ये कहूंगा, the last two lines of the stanza have deepened autobiographical note, जो अभी मैंने आपको कहा है ऑटोबायोग्राफी है, ये पोइट के अपने बारे में कह रहा है, क्या, द पोइट चूज द लेस ट्रैवल्ड रोड ऑफ पोइट्री, जो मैंने आपको पहले कहा है, उसने तो वो अख्तियार किया है जो हर कोई नहीं करता है, यानी कि ये पॉइंट बन गया है, कौन पॉइंट कौन बन गया, ये किंग है ना, पॉइंट कौन सा पॉइंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ, दिस चॉइस मेड ऑल डिफरेंस इन लाइफ, द एक्सप्रेशन एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस हैज डीपर सिग्निफिकेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसी का मतलब ये है कि इसका और कुछ मतलब है, यानी कि उससे उसकी लाइफ ही चेंज हो गई है जब ये पॉइंट बन गया, समझ आ रहा है, क्योंकि मिसाल आपको मालूम है जो आर्ट है ना ये इमॉर्टल है, बहुत सारे आपने हो कि जिनको अपने ग्रैंडफादर के बाप का नाम मालूम नहीं होगा, मत होगा, मगर इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये यूएसए का था,
اس کا نام یاد ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیسے ایمارٹلائز کیا ہے، آرٹ سے، پوئٹری سے. سمجھا رہا ہے؟ اسی لیے یہ کہہ رہا ہے ڈفرینس. What do the two roads symbolize based on human interpretation? Why does the traveler choose the road not taken? یا جو یہ دو راستے ہیں یہاں کہہ رہا ہے ان کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ یہ انسان کی مثال کے لیے ہمارے پروفیشنل لائف دکھا رہا ہے یا سوشل لائف. سوسائٹی میں مثال کے لیے آپ کیسے رہیں گے؟ میں نے بھی کہا ہے کوئی تیرے نام سٹائل اختیار کرتا ہے، کوئی سمپل لائف گزارتا ہے، کوئی پروفیشن میں مثال کسی نے آپ نے میڈیکل سبجیکٹ ایکسپٹ کیے ہیں، کسی نے آرٹسٹ. یعنی کہ آپ کی چوائس ان لائف ہے نا، آپ کی چوائس ان لائف وہی ہے. بیسڈ آن یور انٹرپریٹیشن وائی ڈز دا ٹریولر چوز دا روڈ ناٹ ٹیکن. اس نے وہ والا کیوں اختیار کیا ہے؟ اس نے اس لیے کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو ابھی کہا ہے وہی کرنا چاہیے جو آپ کو مطلب جو دوسروں نے نہیں کیا ہوا ہوگا، کچھ نیا کرنا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ پرانے سمجھ آ رہا ہے؟ تو اسی لیے اس نے وہ نیا کیا ہے. ہاں، اکارڈنگ ٹو یو واٹ ڈز دا اسپیکر مین بائی دا لاسٹ لائن آف دا پوئم. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ لاسٹ لائن کا معنی کیا ہے؟ لاسٹ کو جو میں نے بھی کہا ہے کہ اس کا یہی کہنے کا مطلب یہی کہ آپ اس کی ڈفرینس ہو گئی ہے جو باقی لوگوں سے آگے ہٹ کے ہیں، کیونکہ اس نے وہ پروفیشن اختیار کیا ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو امارٹل مثال کے لیے یو ایس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہوں گے، وہاں بہت سارے انجینئرز ہوں گے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ختم، کھیل ختم ہے نا. تو یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں، آتھرز ہوتے ہیں، یہ امارٹل رہتے ہیں. لوگ کمنگ جنریشن ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. Yet knowing how they lead us on today is comment about the nature of the person's life lovely. جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ مطلب یہ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ ہم کون سی راستہ اختیار کریں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ مگر پھر جو آپ راستہ سلیکٹ کریں گے پھر اس پر پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے. پھر رائٹ ہو گیا یا رانگ ہو گیا پھر کیا کر سکیں گے؟ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ کامنٹ کریں. اب ہے لانگ کوشچن جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. یہ 300 ورڈز ہے تو آپ کو یہاں 300 ورڈز لکھنا ہے. کوئی آپ 100 ورڈ لکھیں گا تو اسے کام نہیں چلے گا. کیا ہے؟ ہاؤ وائٹل اے رول ڈز نیچر پلے ان دا پوئم ڈز فاسٹ یوزز نیچر ٹو ہیلپ دا کنفلکٹ دا ٹریولر فیسز. ہاں، آپ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے جو رابرٹ فراسٹ ہے یہ پوئٹ آف نیچر ہے. کہا نا، کہا تو اس نے مطلب کیسے ایکسپلین کیا اپنی زندگی کے بارے میں. اس نے ایک جنگل سے ایگزامپل دی ہے. وہ جنگل میں کس سے ایگزامپل دی ہے؟ وہ جنگل میں دو راستوں سے ایگزامپل دی ہے. تو سیدھی سی بات ہے یہ نیچر اس نے ایکسپلین کیا ہے. اب کنفلکٹ اس کو کیا ہے؟ آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے ہے نا. مثال کے لیے آپ تو ابھی بچے ہیں، آپ کو بھی کبھی یہ دماغ میں ہوتا ہے کون سا راستہ استعمال کریں گے. عیش والا، عیش آپ کو سمجھ میں آ گیا. مگر اگر آپ ان دنوں عیش کریں گے نا پھر زندگی بھر ہونا پڑے گا. یہ لگتا ہے آپ کو یہ بوڑھا کیا کہے گا، اس کو تھوڑا معلوم ہے یہ کیا ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے مگر پھر زندگی بھر آپ کو مطلب پریشانی ہوتی ہے. اسی لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے پہلے اپنے آپ کو بنا دو کچھ، پھر لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. آج کسی کے پیچھے مت جاؤ. سمجھ آ رہا ہے؟ وہی راستہ سلیکٹ کرو جس سے آپ کا فائدہ ہوگا تھرو آؤٹ یور لائف. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، وہی اسے کہنے کا مطلب ہے. آپ یہ بالکل لکھیں گے Dear Supreme of regret a longing in the poem discussed. The poem is a road not taken into the hour culture. The poem is full with supreme of regret and longing. ہاں، آپ کو میں نے بھی کہا ہے کیا ہوتا ہے پھر پچھتاوا ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی غلط راستہ سلیکٹ کیا ہے نا پھر جب اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے، انجام غلط نکلتا ہے، پھر انسان روتا ہے، پھر پچھتاتا ہے. مگر گیا وقت پھر ہاتھ آتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ پھر پچھتانے سے کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کو معلوم ہے زیادہ، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایسے ہوتا ہے اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو وہ نہیں رہتا ہے. دیٹ از I always say that true آپ کو سمجھ میری بات آ رہا ہے. True is only in words, not in real life. کہنا تو آسان ہے مگر پریکٹیکل میں بہت مشکل
اس کو اپنانا ہے. یہ تو آسان ہوتا ہے. آپ کے لیے وہ چاند بھی لاؤں گا, ستارے بھی لاؤں گا, مگر وہ کوئی نہیں لاتا ہے پھر. تو یہی یہ کہہ رہا ہے. ہاں یعنی کہ بولا میرے پاس لو, یعنی کہ پھر پچھتاوا ہوتا ہے. پھر انسان روتا ہے, رات کو روتا ہے, دن کو روتا ہے, مگر پھر پچھتانے سے کیا ہوگا, رونے سے کیا ہوگا, لائف پھر واپس نہیں آتی ہے. پھر مطلب بدنامی ہوئی ہوتی ہے. اب میرے ڈیڈی نے کہا ہے, یعنی کہ character is like the glass of the water, one is in there that you can't collect it. سمجھ رہا ہے. تو پہلے ہی کام کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے. تو وہی یہ کہہ رہا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آیا. ہاں آپ یہاں سیکنڈ پوائنٹ ہے نائٹ آف دا اسکارپین. یہ کس کے بارے میں ہوگا؟ اسکارپین کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ایک کیڑا ہوتا ہے, سمجھ آ رہا ہے, جس کو ہم کشمیری میں شاید زنو کہتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے. ہاں بیچ کہتے ہیں. بیچ سمجھ میں آیا؟ سمجھ آیا. ہاں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اب ہے نائٹ آف اسکارپین. سنو میری بات کیا ہوتا ہے یہاں. اسٹوری پہلے اسٹوری میں کہوں گا. یہاں جو آتھر ہے اس کا نام ہے نسیم ازکیل. پہلے یہ یاد رکھنا ہے آپ کو, لگے گا یہ لڑکی ہے, نام سے لگتا ہے یہ لڑکی, یہ لڑکا میل ہے. اس کا خیال رکھنا ہے. نسیم ازکیل ہے, آپ کو لگے گا شاید یہ لڑکی, اس لیے میں نے کہا. ہاں یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ چلو ہم کہیں گے انڈیا کا. ہم کہیں گے انڈیا کا. یہ انڈیا کا ہے. ہاں میری بات سنو, مجھے اور کچھ کہنا ہے. ہاں 20 سیکنڈ. یعنی کہ انڈین ہے تو سیدھی سی بات ہے یہ انڈین کلچر کو ریپرزینٹ کرے گا. آخر جو کہتا ہے نا, جو وہ لکھتا ہے وہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے لکھتا ہے. پھر اپنا بھی اس میں کچھ ایڈ کرتا ہے, ورنہ تو وہ انوائرمنٹ کے بارے میں لکھتا ہے, اپنے ماحول کے بارے میں. جو یہ نسیم ازکیل ہے, ہی از انڈین اینڈ ہی ول سے اس اباؤٹ انڈینس. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں بہت ساری سپرسٹیشس توہم پرستی کے بہت سارے مطلب چیز ہیں. وہ یہاں کے مسلمانوں میں بھی ہیں تو یہاں کے ہندو میں بھی ہیں. مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہیں جو بدقسمتی سے سو کالڈ حنفی, سو کالڈ, میں خود حنفی ہوں, مگر جو اپنے آپ کو حنفی وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں 1, 18 اور 24 کچھ ان دنوں کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, بموار کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, اور کسی دن کو کچھ نہیں کرنا. اگر صبح یہ ہوا تو مطلب وہ ان اسلامک ہے, ایز اے حنفی دیٹ از ناٹ اسلامک. تو اسی طرح یہاں بھی بہت سارے سپرسٹیشس تھنگ سے نسیم ازکیل ہمیں کہہ رہا ہے. اب اسٹوری کیا ہے یہاں. جو یہ اسکارپین ہوتا ہے, ایک رات کو یہ جو آتھر ہوتا ہے یہاں, رائٹر ہوتا ہے, ان کے گھر میں آتا ہے رات کو, کیونکہ نائٹ ہے نا, رات کے بارے میں ہوگا. تو جب یہ رات کو وہاں جاتا ہے, ہاں میری بات سنو, وہاں کیا ہوتا ہے, ان کی ماں ہوتی ہے, ان کی ماں کو یہ بائنڈ کرتا ہے. سمجھ آ رہا ہے. تو اب آپ کو معلوم ہے تو وہ پوائزن زہر ڈالتا ہے, تو اس بیچاری کو پین ہوتی ہے, انبریبل پین ہوتی ہے, انٹالریبل پین ہوتی ہے, مطلب بہت پین ہوتی ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا, ہم وہ چاقو لاتے ہیں اور کچھ لاتے ہیں. تو مطلب میں نے بھی کہا ہے جو ہندو آپ کو معلوم ہے ان کی ایک مطلب اپنا ایک کنسپٹ ہے کہ اگر کسی کو یہاں مطلب ڈفیکلٹی ہوگی تو جب اس کا دوسرا جنم ہوگا تو اس کے وہاں مطلب اس کا ورکیو ملے گا, اس کا ثواب ملے گا. تو ان کا یہ جب وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں خاص کر گاؤں میں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو سب لوگ آتے ہیں نا, خاص کر گاؤں میں. آپ تو ٹاؤن میں ختم ہو گیا ہے, تب تک اٹینڈنس کر کے جاؤ تک. ہاں تو کیا ہوا ہے, تو لوگ وہاں آ گئے ہیں یہ اس کو دیکھنے کے لیے. اب وہاں کوئی نہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس لیتا ہے. سب کہتے ہیں اس نے شاید گناہ کی ہوں گے, اب ان گناہوں کو اس کو بخشش ہوگی, کچھ کہتے ہیں. مگر جو وہاں فادر ہوتا ہے وہ تھوڑا اس کو کچھ لگاتا ہے, وہاں کچھ مطلب ایک قسم کا دوائی ہوتا ہے, اور اس کو تھوڑا برن کرتے ہیں, وہ جلاتا ہے تھوڑا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ زہر ختم ہوگا. مگر جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ سپرسٹیشس ہوتے ہیں, وہ یہی سپرسٹیشس بلیوز پر یقین رکھتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں جب تک یہ اسکارپین موومنٹ میں ہے تب تک اس کو یہ پین رہے گا. اگر ہم اس کو پکڑیں گے
تو پھر اس کو یہ پین ختم ہوگی. اگر ہم دیکھیں گے وہ تو اسکارپین اور کسی جگہ ہے, زہر یہاں ہے, تو اس اور اس کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے؟ مت ہے. مگر یہ سپرسٹیشس تھا تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے, تو مگر وہ اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں. تو ان شارٹ لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ میں آفٹر اے لانگ ٹائم اس کو خود ہی مطلب ریلیف ملتا ہے ماں کو. ہاں میری بات سنو, جب ماں کو مطلب آفٹر اے لانگ ٹائم ریلیف ملتا ہے, میری بات سنو, وہ کہتے ہیں شکر خدا کا, شکر بھگوان کا. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کیوں آپ نے پڑھا ہے کیوں؟ She praises God, she praises the Almighty Allah. Why? کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کو ریلیف ملا, اس لیے نہیں کہ اس کو پین ختم ہو گئی, اس لیے اس اسکارپین نے اس کے بچوں کو بائٹ نہیں کیا ہے. سمجھ رہا ہے؟ یہی ہر کوئی ماں کہتی ہے, یہی ہر کوئی ماں کہتی ہے. سمجھ رہا ہے؟ وہ شکر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی. سمجھ رہا ہے؟ تو یہی ہے سٹوری. تو یہاں یہی ہمیں دکھا رہا ہے سپرسٹیشنس آف دا انڈین. تو آپ خود ہی دیکھیں کہ آپ یہاں کوشچنز ہیں. Where was scorpion in the poem? ہاں یہ ہاؤس میں ایکچولی جب انٹر ہوتا ہے, جب یہ وہاں آتا ہے نا, اس وقت باہر بارش ہوتی ہے. کیا بارش سے بچنے کے لیے ایکچولی یہ ہاؤس میں آتا ہے. تو جب یہ اس کو بائٹ کرتا ہے پھر وہاں سے یہ بھاگتا ہے. وہاں ایک رائس کی سیک ہوتی ہے, سیک سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیلا ہوتا ہے, تو اسی کے نیچے یہ بیٹھتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ واٹ آر دا پیجنٹس کمپیئر ٹو. ہاں پیجنٹ جو ہے نا وہاں کے جو لوگ تھے فارمرز, پیجنٹ فارمرز جو وہاں کے ولیج والے تھے, ان کو یہاں آخر کمپیئر کرتا ہے کن سے؟ سوئمز سے. سوئمز یعنی کہ وہ اکٹھے آ گئے, سب اکٹھے آ گئے. سمجھ آ رہا ہے؟ جیسے وہ سوئمز اکٹھے ہوتی ہے نا گروپ میں, اسی طرح وہاں تو یہ جو ڈیزرٹس تھے, جو ہمسائے تھے, وہ سب آئے. Who is the evil one? یہاں یہ ایول کسے کہتے ہیں؟ غلط بدقسمتی یا کسے کہتے ہیں؟ اسکارپین کو. What is the piece of understanding referred to? یہ یہاں کہتا ہے پیس آف انڈرسٹینڈنگ, یہ کس سے ریفر کرتا ہے؟ یعنی کہ پہلے وہ شور کرتے, آپ کو معلوم ہے جب لوگ آتے ہیں نا وہ شور کرتے ہیں یہاں پہ ایسا ہوگا, بہت ساری خاص کر عورتیں اپنی اپنی لاجک دیتے ہیں. پھر وہ تھوڑی ان کو کہتے ہیں تھوڑی ٹائم کے لیے آپ چپ رہو. تو اسی کو کہتے ہیں افورڈ ٹو کامنس آف دا نیبرز. How long did the poison lose it is sting? آپ کو یاد رکھنا ہے کتنے گھنٹوں تک, یہ کوشچن پوچھتے ہیں کتنے گھنٹوں تک اس کو وہ پین رہی؟ 20 hours, 20 گھنٹے تک. What drove the scorpion hide under the stake of rice? ہاں ابھی میں نے آپ کو کہا وہ اس گھر میں کیوں آیا, وہ اس رائس کی بوری اس ٹھیلے کے نیچے کیوں بیٹھ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ باہر کیا تھی؟ بارش. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے. ہاں what did the peasant say happened with every movement that the scorpion made? میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے ان کی یہ سپرسٹیشس بلیف تھی کہ جب تک یہ موومنٹ کرے گا تب تک اس کو پین رہے گا. سمجھ رہا ہے؟ وہ اسی لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پکڑیں کہ وہ موومنٹ نہیں کرے گا تو اس کو پین ختم ہوگا. یہ سپرسٹیشس ہے, اس اور اس کے ساتھ کچھ یہ نہیں ہے, ریلیشن نہیں ہے. اب یہ ہے آنسر دا فالوئنگ 150 ورڈز میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے ورڈز کا وہاں کوشچن ہوگا تو اتنے ورڈز کا لکھنا چاہیے. At one point, peasants sit around the speaker's mother with peace of understanding on each other, explaining the circumstances they must have let themselves this attitude. آپ کو میں نے یہ کہا ہے کہ گاؤں میں مطلب سمپتی ہوتی ہے, خاص کر ہندوستان میں جب ہم باہر جاتے ہیں وہاں یہ سمپتی نہیں ہوتی, وہ سب کے سب اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے نا, مطلب جب ہم میں بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے گاؤں میں, وہاں تو ہمسایہ آتے ہیں کہ یہی کیا ہے. Bring out the Indianness of the poem by referring to particularly words and images used by the poem. ہاں میری بات سنو, جو میں نے ابھی کہا ہے سب سے پہلے میں نے کہا آتھر کہاں کا ہے؟ آتھر کہاں کا ہے؟ نیوزی لینڈ کا. کہاں کا؟ انڈیا کا. جب انڈیا کا ہے تو
पोइम में वो किसके बारे में कहा, इंडियननेस के बारे में है ना। तो वही ये कह रहा है। अब हमें मतलब कहना है कि किस किस और में इसने कहा है। मिसाल के लिए मैंने आपको कहा है कि हिंदुस्तान में ज्यादा हिंदू लोग हैं, वो दूसरे जन्म पर यकीन रखते हैं कि मरने के बाद जब जिस तरह के काम आप करेंगे उस तरह का आपका दूसरा जन्म होगा। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप इंसान बनेंगे, अगर गलत काम करेंगे तो आप और कोई एनिमल में चेंज होंगे। तो वही यानी कि रिबर्थ, बाकी ये सुपरस्टिशियस थिंग्स है यहाँ, तो वही ये कंपेयर कर रहा है। या मिसाल के लिए माँ लाश पर, मैंने आपको भी कहा माँ लाश पर खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि हमारी जो माँ है वो मतलब सिंपैथेटिक है। वरना आपको मालूम है, अगर आपने देखा होगा जो अंग्रेजों के माँ होते हैं वो बच्चों का केयर नहीं करते हैं, वो अपनी केयर करते हैं। आपको मालूम है वो कितने शादी करते हैं, बाकी चीज गलत करते हैं। उनको तो अपनी मतलब लक्ष्य लाइफ से गरज होता है और कुछ किसी से नहीं। How does the poet transform the ordinary event of the woman being stung by a scorpion into the subject of her poetry consider the role of the peasants in the life of this? ये अगर हम देखेंगे ये इतना बड़ा तो मतलब मसला नहीं था, ये हमारे घर में भी होता है ना। हमें भी कहीं भी कोई इंसेक्ट फाइट करता है, मगर इसने मामूली इसी इंसिडेंट को बहुत बड़े अंदाज से यहाँ एक्सप्लेन किया है ना। अब उसने यहाँ फिर जो नेबर्स है इनका रोल कैसे यहाँ कहा है कि उन्होंने क्या कहा है, वो कैसे आ गए। आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स। सुपरस्टिशियस जो मैंने आपको पहले ही कहा है, सुपरस्टिशियस एक्ट्स एज बेस ऑफ द एक्सपीरियंस डिस्क्राइबिंग द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एग्जामाइन द एटीट्यूड अगेंस्ट द रैशनैलिटी ऑफ द फादर इन द पोएम। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो बाकी लोग थे वो खाली सुपरस्टिशियस थे, वो कहते हैं कुछ कहते थे उसने गुनाह किए हैं अब उसी का बदला है इसको, कुछ कहते हैं कि मरने के बाद अब इसको मतलब उसका जजा मिलेगा, कुछ कहते थे जब तक वो मूवमेंट करेगा तब तक इसको पेन रहेगा है। यहाँ एक ही आदमी था, वो था फादर यानी कि उसका हस्बैंड है, पॉइंट का फादर और उस लेडी का हस्बैंड। वो थोड़ा इसको ट्रीटमेंट कर रहा है, थोड़ा दवाई डाल रहा है, समझ आ रहा है। तो वही हमें कहना है, बस एक क्वेश्चन है। थ्रू द एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द पेजेंट्स एसटी इवोक्स ए होल वर्ल्ड ऑफ द मिथ एंड फिलॉसफी डिस्कस। हाँ, जो मैंने आपको अभी कहा है मिथ होती है, मिथ वो दास्तान कहते ना कि एक दफा कहते थे ऐसे हुआ है, दास्तान होती है। तो यही मिथ जो मैंने अभी आपको कहा सुपरस्टिशियस थिंग्स, तो वही यहाँ यूज हो गए, तो वही आपको कहते हैं। बस अब है आपके यहाँ आप रह गए हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको बहुत आसान है, वो है शॉर्ट स्टोरी 2 और लैंग्वेज इन यूज। इंशाल्लाह कल हम उठाएंगे ग्रामर पोर्शन, तो वो कम्युनिकेशन वाला